الرحیم. فاروق صاحب، صاحب، مدد خاتون، دیگر احباب جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ عظیم صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی. ان میں سے زیادہ خیال تفصیل سے بھی بیٹھے رہے. ہمارے وقت کا ہمارا تو 1 سال کا 30 سال کے تقریباً. لیکن یہ بات آپ سب کے لیے عام ہوگی. ہمارا ان کا تعلق جو ہے ہمارے اپنے سے مطلب بیش 55 سال کا ہے. زمانہ تعلیمی سے بات الگ ہے. 1968 میں جب میں جنرل سیکرٹری بنا تھا گورنمنٹ کالج اصل مارکاتوں میں سپورٹ تھے، تو وہ 2 سال دوسرے پیچھے تھے. پھر وہ اسی کالج کی یونین کے صدر بنے. یہ ہماری حکومت کا ایک باعث ہے، وہ ہم کو سپورٹ کرتے تھے، ہمیں سپورٹ کرتے تھے. پھر یہاں تک 1970 تک گئے. بہت کم لوگوں میں لوگوں پہلے ہی پڑی ہوئی. امرتسر سے ان کے والدین نے مائگریشن کی تو یہاں سیکرڈ ٹاؤن میں مقرر ہوتا. بس تصویر دیکھیں تو کیا کہ بھائی کیسر کا مسئلہ جوانی میں بھائی آپ نے دیتا اور ریاض کی تھی 1.25 لاکھ رقم کی ڈیلی تقریباً دوائیوں کو سجو لیتا. ساری زندگی جن لوگوں کے ساتھ ہو ان کے ساتھ کھڑا رہا. جب ان کو پر مصیبت کا وقت آیا ان کے پاس مسائل بھی تھے. دنیا جہاں کے لوگوں کو وہ علاج کے لیے کرتے تھے، انہوں نے کوئی مدد نہیں کی. پھر یہ بات خواجہ فرق سے صاحب کے کلاس فیلو جو ہیں اس شہر میں رہتے تھے. میرے ساتھ وعدہ بھی ہوئے. ایک صاحب جن کو میں شکر ظلم صاحب کا وہی صاحب کا انہوں نے میرے اہم دل بلائے وہ آئے، لیکن جن کو کھا ایک لیا ہے. یہ افسوسناک بات ہوتی ہے. وعدے کیے میں نے وہ 4-5 دن کوئی ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا. میں نے لوگوں کو نہیں کرتا ذاتی طور پر بلاتا ہے جو شہر میں بھی جاننے والے تھے. پر خواجہ فرق سے ان چیزوں کے کو محتاج تو نہیں. ہمارا فرض تھا آج ان کی یاد میں یہاں تقریب کی ہے. جو لوگ آئے ہیں میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. سچی بات یہ بڑی چھوٹی بات ہے. ایک تو دکھ اس بات میں بھی مجھے ہے کہ خواجہ فرق سعید نے لاسٹ ایئر مجھے کہا کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ نواز اصل میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ سے خلاف الیکشن نہیں کر رہا. جب ہمارے الیکشن ہو رہے تھے پھر نیچے اترے تو پھر لوگوں نے کہا خواجہ صاحب نے کہا میری صحت میرا سب کو اجازت نہیں دیتا اور صاحب میں آپ کے خلاف نہیں لڑتا، میرے دوست ہے. پھر بعد میں کچھ لوگوں نے وہاں کہہ دیا ان کو کھڑے کرنے کی کوشش کی. تو آخری وقت جب الیکشن ہو رہا تھا انہوں نے دستبردار ہوئے. میں نے خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا یار یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ بات دوستی ہے. تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں خواجہ صاحب جیسے دوست بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں. اور صحافت میں بھی ایک بات ہے میں اس کو جرنلسٹ نہیں مانتا جس کو لکھنا نہیں آتا. جو آدمی اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتا اور جس کی تحریر میں کوئی وزن نہیں ہے اور تحریر لکھنے کا اس کو سلیقہ نہیں ہے وہ جرنلسٹ نہیں ہے. خواجہ فرق سعید صاحب میں یہ ساری خوبیاں تھیں. دبنگ آدمی تھے. کالج میں تھے تو جہاں کھڑے ہوتے تھے پتہ لگتا تھا یہ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جرنلزم میں جب تھے تو جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں رہا کہ میرپور میں ہوا تھا. پھر ان کو صدر نائب اسلم کا PDFJ کا ہمارا ساتھ تھا وہ ہمیں بتا کرے ہمارے ساتھ ڈالے کہ سالہ سال میں بزنس نظری ہدایت کرتا ہے. دوبارہ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائے. اور یہاں کچھ لوگ آتے رہے اور کچھ جاتے رہے. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنی تقریر کر کے بھی آدمی چلا جاتا ہے. جو بیٹھے رہے میں آپ کا زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے ان کا ٹائم دیا. آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب ریاض کا فاروق کا اور خواجہ فرق سعید سے محبت کرنے والے وہ دوست جو یہاں مجھے جانے کے لیے بڑی شدت سے حضرت ماما کا یہ مسئلہ ذہن میں گونج رہا ہے.
جو بہادر کے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں. جناب استاد محترم سید صحیح صاحب، اس کے بعد فاروق صاحب، سید ناصر صاحب، اور محترم خواجہ فاررخ صاحب، یہ کلیدی حلقہ آواز کے ایسے دوست ہیں جن کا نقصان ان کی وفات کی مدتوں بعد بھی پرانے خواجہ صاحب کا تو ہم نے کوئی تازہ ہے. وہ باقی احباب بھی اتنے قیمتی اور اتنے ذاتی تعلق کے حوالے سے محبت تھی ان کے ساتھ کہ وہ آج بھی اس کی کثرت محسوس ہوتی ہے. محترم خواجہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق صرف ایک ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی سے شروع ہوا تھا. میرپور میں ہمارے PFUA کا میڈیم تھا اور ہمارے الیکشنز تھے. محترم نواب بہادر صاحب نے مجھے اس وقت ذمہ داری دی تھی کہ میں اس الیکشن کمیٹی کا ممبر تھا. تو اس حوالے سے ان کے ساتھ خاصا قریبی تعلق یوں بنا کہ وہ جو کنٹیسٹ ہوا تھا صرف 2 پوسٹوں پہ ہوا تھا، نائب صدر کی اور سیکرٹری جنرل کی. اور سیکرٹری جنرل کی پوسٹ پہ کیونکہ وہ امیدوار تھے تو ان کے ساتھ اس معاملے میں خاصا انٹریکشن. لیکن اس مختصر انٹریکشن میں ان کی شخصیت کا جو سحر ہے اس نے اس بات پہ مجبور کیا کہ ان کے ساتھ اس تعلق کو جو ہے وہ روان کیا جائے. اور اس کا اینڈ جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہمارے الحمدللہ بہت اچھے فیملی ریلیشن اس نوعیت کے تھے کہ ہمارے بچے اور ہماری جو فیملیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آج بھی اسی طرح سے رابطے میں اور اسی محبت کے تعلق میں. اور شاید یہی تعلق ہے جس کی وجہ سے میں ان کی زندگی میں آخری دن جو ملاقات کا طے تھا میں نے پروگرام بنایا تھا کہ اتوار کو جس دن ان کا انتقال ہوا ہے میں نے جانا تھا. وہ میری اہلیہ کے ساتھ جانا چاہتی تھی. اچانک سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو ہمارا اتوار کا پروگرام رہ گیا. ورنہ شاید ان کی زندگی میں ان کے ساتھ ملاقات بھی ہو سکتی. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایک بھی موقع ایسا ہو کہ میں نے لاہور کا سفر کیا ہو اور وہ اپنی گاڑی پہ نہ گیا ہوں یا کسی گروپ کے ساتھ میں گیا ہوں. یوزلی جب ریل پہ یا بس پہ گیا ہوں تو کوئی دن کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ میرے پوسٹ سے پہلے خواجہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ موجود نہ ہوں اور مجھے ریسیو کرنے نہ آئے. وہ ذاتی تعلق کی نوعیت تھی. ان کے ساتھ ٹریڈ یونین کا جو میرا مختصر سا دور تھا اس میں بہت زیادہ قربت اس بات کی بھی رہی. اور میں نے سچی بات میں یہ کہوں کہ وہ اخلاص نیت کے ساتھ اپنی صحافی برادری کے مسائل حل کرنے کے لیے سرگرداں ہمیشہ دکھائی دی. بہت کم دوستوں کے علم ہوگا کہ 1998 میں بھی ان کا ایک پودا جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے ریموو کیا گیا تھا. اور اب جو بیماری کا سبب بنا وہ وہی اس کی جو باقیات تھیں ریزیڈیولز جس کو ہم کہتے ہیں ان کے پھیلاؤ کی وجہ سے. اور اس وقت وہ خاصی جو ہے وہ صحت کے حوالے سے مسائل کا شکار تھے. اور کچھ ایک مرحلے پہ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اب وہ دستکش ہو جاتے ہیں اس سے. لیکن جب ان کو یہ بتایا گیا کہ نہیں اس وقت آپ کی رہنمائی کی اور آپ جیسے ایکٹیو آدمی کے میدان میں رہنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے اپنی صحت کے معاملات کو پسے کو ڈالا. مجھے ذاتی طور پر بتایا کہ ان کی فیملی کے اندر اس معاملے میں ان کی کتنی مخاطب ہوئی. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس مرحلے پہ اپنی کمیونٹی جو ہے اس کو اس طرح سے آسا نہیں چھوڑ سکتا. خواجہ صاحب کے ساتھ ٹریڈ یونین اور ذاتی تعلق کے علاوہ وہ میرے کولیگ بھی رہے ہیں. ہم روزنامہ امت میں وہ اکٹھے رہے ہیں اور میں بہت تسلسل کے ساتھ ان کا قاری رہا ہوں. اور یقین کیجیے کہ بعض بہت سے معاملات کی ایسی تفصیل اپنے تعلق میں بیان کر دیتے رہے ہیں کہ جس سے حقیقت جو ہے وہ مختلف انداز میں سامنے آتی تھی. پرانی گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا. صرف اتنا میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو تحریریں ہیں ان کو میں یہ جو کنٹمپریری پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کا رف پرنٹ سمجھتا ہوں. اور اگر اس کو مرتب کر لیا جائے تو وہ پوری ایک تاریخ ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں ان کے سامنے وہ پہلو آ جائیں گے جسے عام ہم جنرل رپورٹنگ میں نظر انداز کر کے جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. وہ خواہش مند تھے کہ وہ پوری اپنی جو نگراشات ہیں
ان کو کتابی شکل دے دیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے آخری ادارے نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اور وہ آخری ادارہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو رائٹسٹ سوچ رکھنے والے ہیں، دائیں بازو کی سوچ رکھنے والے ہیں، ان کے لیے وہ صحافی کھڑا تھا، لیکن اب اس کا جو حال ہے کہ اس میں وہ ایک سلم خانے سے بھی بدتر چیز ہو گیا ہے، تو وہاں سے وہ اپنے واجبات کا انتظار کرتے رہے. اور ذکر ہو چکا ہے سجاد صاحب نے جیسے بتایا کہ ان کے ساتھ سودے بازی کی بھی کوشش کی چکے، میں ان کا کیس جو ہے اس معاملے کو بھی یہاں پر کسی نہ کسی انداز میں پسند کروا تھا. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ اور لیکن اس کی جو کاسٹ مانگی گئی تھی وہ یہ ہے کہ وہ جو متاثرین ہیں، جو اپنا حق لینے کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں، ان کے سرپرست کے منصب پہ فائز تھے، تو اس سے دفتش ہونے کے لیے ان کو کہا گیا، جس سے انہوں نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ چند لاکھ لوگوں کے لیے میں اپنے اوپر جو ہے وہ یہ دفعہ نہیں لگوا سکتا کہ میں نے سودے بازی کر دی اور میں نے اپنے دوستوں کو تلاش کر دیا. آخر میں اتفاق افطار والے جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کے آخری دنوں میں اس آخری علاج میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس سے خواجہ صاحب کو انہوں نے ایک طرح سے اس معاملے میں کلین چٹ دے دی. بہت وہ تو شریف فیملی کے اسپورٹس مین ہیں، لیکن اس بات اگر بندہ سمجھتا ہے تو اس کو لکھنے کا حق ہے، چاہے وہ شریف فیملی کی اپنی جاری ہو یا عمران خان کی اپنی جاری ہو. تو انہوں نے جو یہ سلوک کیا ہے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں خواجہ صاحب کو اس بات پہ کلین چٹ مل گئی ہے کہ وہ ایک صرف اور صرف ایک صحافی تھے، اور جس بات کو وہ درست سمجھتے تھے وہ لکھتے تھے. اگر وہ ان کے اسپورٹس مین ہوتے، اگر وہ ان کی چاکری کرنے والے ہوتے تو ان کے ساتھ آخر میں اعتماد والی سلوک نہ کرتے. ایک اصولی اور نظریاتی صحافت کے انسان دوست، علم دوست، کتاب دوست شخصیت، ہمیشہ ساتھیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رہے. کبھی بھی انہوں نے اپنے ماتحت ساتھیوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے اور ان کو رہنمائی فرماتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کو دعا رحمت کی جگہ دے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے.